شادی کی بات اگر آپ کسی سے کر رہے ہیں رسم ہونے سے پہلے، رسم تو کیا ہے سمجھیے آپ، یہ آج کل اپنی رسم ہے، زبان کا نامد جو سو طے شدہ بات ہے، زبان اگر آپ دے دیے بس ختم، وہاں پر بات طے ہو چکی ہے۔ رسم کرنا یا انگیجمنٹ کرنا، پومیس کا رسم کرنا ایک عام رسم ہے، ایک پومیس کا رسم ہے، اس طرح کرنا یہ سب اپنے رواجات ہے، صرف زبان کی اہمیت ہے وہاں پر۔ آدمی اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس موقع پر آدمی اپنی بیوی کو، ہونے والی، ابھی ہوتی نہیں، ہونے والی، آدمی اپنی عورت کو دیکھ سکتا ہے، لیکن عورت کے محرم کے ساتھ، عورت کے ساتھ اس کا یا تو بھائی ہو یا تو اس کے والد صاحب ہو یا اس کے اور محرم رشتے جو مرد حضرات ہوتے ہیں، اگر وہ بیٹھے ہوں تو آدمی عورت کو دیکھ سکتا ہے شادی سے پہلے۔ اور شادی سے پہلے دیکھنا ہی نہیں، شادی سے پہلے دیکھنے کے علاوہ آدمی اپنی اس عورت سے جس سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس سے کچھ بارے میں سوال بھی کر سکتا ہے، عقائد کے بارے میں ہے یا دینی معلومات کے بارے میں ہے یا ایسی باتیں جو وہ اپنی بیوی کے اندر چاہتا ہے، وہ باتیں اگر ہیں گھر کے بڑوں کی موجودگی میں آدمی اپنی ہونے والی بیوی کو شادی سے پہلے دیکھ بھی سکتا ہے، اس سے کچھ بات بھی کر سکتا ہے۔ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد، سب کچھ بات ہو جانے کے بعد، اب اگر نکاح کی تاریخ طے ہو گئی کہ بھئی فلاں فلاں 3 مہینے کے بعد نکاح کریں گے، یہ 3 مہینے کا جو گیپ ہے، یہ 3 مہینے کے اندر انہوں آپ کے بیوی نہیں ہوئے بھی، جس دن تاریخ طے ہوئی، جس دن قاضی صاحب اسٹیج پہ چڑھیں گے، قاضی صاحب اسٹیج پہ چڑھ کے بیٹھیں گے، بیٹھ کے رجسٹرز وغیرہ کھولیں گے، جب بیوی نے بنتی نہیں، جب تک کہ آپ اپنی زبان سے نہ کہہ دیں قبول ہے، جب تک کہ بچی نہ کہہ دے قبول ہے، اس کے بعد دیکھیے، فون پہ بات کریے، چیٹنگ کریے، کہیں بھی جائیے، لیکن اس سے قبل بات کرنا بے وجہ کہ یہ بات درست نہیں۔ عام طور پہ ہو رہا ہے کہ سب جگہ دیکھ رہے ہیں لوگاں جو سو کوئی گاڑی پہ بٹھا کے شادی سے پہلے جا رہا، کوئی کار میں بٹھا کے شادی سے پہلے جا رہا۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایک نیا ہو گیا، ایسا رسم ہو رہا، گھر کے عورتیں، باہر کے لوگاں نہیں، گھر کے عورتیں بچی کا فون نمبر بچے کو بھیجا دے رہے ہیں، بچے کا فون نمبر لے کے بچی کو دے دے رہے ہیں، ارے تمہارا فون آیا، ان کا فون آیا، آ گیا، او ہو، ستا رہے، 3 مہینے چل رہا۔ ایسے بھی کیسز سامنے آ گئے کہ شادی رسم ہو گیا، شادی ہونے والی ہے، شادی سے پہلے 2-3 مہینے تھے، اس کے اندر فون نمبراں دے دیے، فون نمبراں دے دیے، یہ دونوں پتے دے لیے، اور شادی سے پہلے مرد جس عورت سے نکاح کرنے والا ہے اور وہ عورت جس مرد سے نکاح کرنے والی ہے، شادی ہونے سے پہلے دونوں جو سو زنا کر لیے۔ دل میں یہ بات ہے، اب نکاح طے ہو، تاریخ طے ہو گئی نا، آج ہم بستری کر لینا کیا بات ہے، 1 مہینے کے بعد ہم بستری کر لینا کیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ایک تو زنا، دوسرا اگر شادی سے پہلے، رسم ہونے کے بعد شادی سے پہلے میاں بھی یہ سمجھے کہ بھائی اب تو شادی ہونے 4-5 دن ہی ہے، اب ہم بستری کر لیں گے، اب جو سو انٹر کورس کر لیں گے۔ اب اگر آدمی شادی سے 3-4 دن پہلے بھی اگر اپنا نطفہ عورت کے رحم میں ڈال دے، اور اگر عورت اس وقت حمل کھڑ جائے تو یہ شادی درست نہیں ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ یہ شادی درست نہیں ہے، کہ اس لیے درست نہیں ہے، یہ شادی اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ آدمی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب وہ عورت سے شادی کرے اس وقت عورت حمل سے نہیں ہونا، اس وقت عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں رہنا۔ عورت کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہے، مثال کے طور پر رسم نہیں ہوا، آپ کے پاس ایک نکاح کا پیغام ہے، ایسی عورت کا پیغام ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، کرتے آپ شادی؟ نہیں کرتے۔ ٹھیک اسی طرح اگر طلاق والی عورت ہے، ایک مرد اپنی عورت کو طلاق دے دیا، عدت کے دوران آپ شادی نہیں کر سکتے، عدت گزرنے کے بعد آپ اس عورت سے شادی کر سکتے۔ اسی طرح ایک عورت، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، شوہر طلاق دے دیا اور عدت گزاری، جب تک کہ بچے کو جنم نہیں دے دیتی اس کی عدت ختم نہیں ہوتی، جب تک کہ پیٹ میں اس کے بچہ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ تو علماء کرام کے سامنے جب اس مسئلہ، تو شیخ صالح المنجد رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں فتویٰ دیا، یہ کہہ کر کہ اس طرح کے جو رشتے آتے ہیں اس کے اندر فتویٰ ہے 1,13,867۔ اس مسئلے میں شیخ نے کہا کہ اس طرح کی شادی جائز نہیں ہوتی، کیونکہ شادی کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ عورت کنواری ہونا چاہیے، آپ شادی شدہ ہو سکتی، طلاق شدہ، لیکن پیٹ میں اگر بچہ ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح کی شادی ہو گئی، گھر والوں کو پتا نہیں ہے کہ جو سو شادی سے پہلے دونوں زنا کر لیا اور جو سو نطفہ رحم کے اندر ڈال بھی دیا گیا اور حمل لگ گیا،
ان کو دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا. اور علماء کرام نے یہ کہا یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بچہ اس باپ کا نام نہیں رکھا جا سکتا اس کے اوپر, اس لیے کہ زنا سے پیدا شدہ اولاد ہے. آپ اقرار کرنے سے پہلے نطفہ رحم میں ڈال چکے تھے. بعض علماء کرام نے کہا کہ اسے باپ کا نام دیا جا سکتا ہے. علماء کرام میں دو الگ الگ رائے اس مسئلے کے اندر. لہذا خاص طور پہ عورتیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کل کا فیشن ہے, بات کرنے میں کیا ہوتا, بات کرنے میں یہ سب بھی ہو سکتا, آپ کو پتا نہیں ہے بات آج کل کیسی کدھر کدھر تک جاری. لہذا رسم کے بعد ضروری بات, عقائد کی بات, یا آپ کو یہ پتا چلا کہ بچی کے اندر فلاں عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ فون کر کے بڑوں سے اجازت دے کہ مجھے بچی سے بات کرنا ہے, بچی کے فلاں عقیدے کے بارے میں, بچی اس عقیدے کو سدھار لے ورنہ میں شادی نہیں کروں گا. اس طرح کی اگر کچھ باتیں تو بیٹھ کے آپ بات کر لوگوں کے سامنے. لیکن تنہائی میں ملنا, تنہائی پہ رات بھر بلینکٹ کے اندر فونا ڈال کے 203 مہینے بات کرنا, یہاں تک کہ آپ کی لائن ایسی ڈسکنیکٹ ہو گئی